مجھے معاف کر دو تم لوگ، مجھے معاف کر دو. معافی کا وقت کب گزر کے خالہ میرا بچہ بے موت مارا گیا ہے. آپ نے مارا اسے، آپ کافی مسکین. نواب بیوی کے بچھائے ہوئے جال میں پھنس گیا ان کا اپنا ہی بیٹا. تو ناظرین، ڈرامہ سیریل گھاٹا کی لیٹسٹ ایپیسوڈ بہت ہی زبردست رہی. لیٹسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ نواب بیوی نے پلان کیا کہ اب وہ رانیہ کو جان سے ہی مار دیں. اس کام کو کرنے کے لیے انہوں نے کچن میں گیس کا سلنڈر آن کر کے رکھ دیا اور الیکٹرک کیٹل کے وائر کو بھی کٹ کر دیا، تاکہ جب رانیہ چائے بنانے کے لیے کچن میں آئے اور کیٹل کام نہ کرے تو وہ چولہا آن کرے گی، اور جیسے ہی وہ چولہا آن کرے گی گیس کے پھیلنے کی وجہ سے کچن میں ایک بلاسٹ ہوگا اور رانیہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گی. لیکن نواب بیوی کو یہ نہیں معلوم تھا کہ رانیہ کے آنے سے پہلے یہاں ان کا اپنا ہی بیٹا پہنچ جائے گا اور اپنی جان کی بازی ہار جائے گا. دانش جو کہ حسب معمول سگریٹ پینے کا عادی ہے، سگریٹ جلانے کے لیے جب اسے کوئی ماچس یا لائٹر دستیاب نہیں ہوگا تو اس کے دل میں یہی خیال آئے گا کہ سگریٹ کو چولہے سے جلا لیا جائے، اور یہی سوچ کر وہ کچن میں آئے گا. چولہے کا فلیم آن کرتے ہی کچن میں ایک بلاسٹ ہوگا، اور بلاسٹ کی آواز اتنی شدید ہوگی کہ نہ صرف ان کے پورے گھر میں بلکہ برابر میں موجود حمزہ کے گھر تک اس کی آواز جائے گی، اور سب لوگ اس آواز کو سن کر پریشان ہو جائیں گے کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے. معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ دانش کے گھر میں موجود کچن میں دھماکہ ہوا ہے، اور دھماکے میں دانش جھلس کر شدید زخمی ہو گیا ہے. دانش کو فوری طور پر ہسپتال لے جایا جائے گا. دانش کی فیملی کے ساتھ ساتھ حمزہ کی فیملی بھی ہاسپٹل پہنچ جائے گی. تمام لوگ آپریشن تھیٹر کے باہر اسی امید پر بیٹھے ہوں گے کہ کاش دانش کی زندگی بچ جائے، اور کچھ دیر بعد ہی ڈاکٹر جب آپریشن تھیٹر سے باہر آئیں گے تو وہ یہی بتائیں گے کہ پیشنٹ کو جب یہاں لایا گیا تھا تو ان کی 90% باڈی جل چکی تھی. ہم اپنی پوری کوشش کے باوجود بھی پیشنٹ کو نہیں بچا سکے، اور یہاں ہو جائے گا دانش کی زندگی کا خاتمہ، اور نواب بیوی کو مل جائے گی ان کے کیے کی سزا. بیٹی تو پہلے ہی طلاق لے کر بیٹھی ہوئی ہے اور اب بیٹا بھی گیا جان سے. نواب بیوی اور دانش نے مل کر جو کچھ رانیہ اور اس کی ماں کے ساتھ کیا، یہ انہی تمام گناہوں کی سزا ہے. کیونکہ رانیہ نے ہمیشہ اللہ سے مدد مانگی اور ہمیشہ ہر ظلم پر یہی دعا کی اللہ سے کہ تو ہی مدد کر سکتا ہے. یا خدا، میں بہت کمزور ہوں، اکیلی ہوں، اپنی ماں کو بچانے کے لیے کیا کروں؟ تو ناظرین، اسی طرح کسی پر ظلم کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے کہ مظلوم کے دل سے نکلتی ہوئی آہ عرش کو ہلا دیتی ہے، اور اس کا انتقام قدرت خود لیتی ہے، جس طرح دانش اور اس کی فیملی کے ساتھ ہوا. آنے والی ایپیسوڈ میں ہمیں یہ بھی دکھایا جائے گا کہ دانش کی ماں رو رو کر رانیہ سے معافی مانگیں گی اور اس سے یہی کہیں گی کہ مجھے معاف کر دو، میرا بیٹا تو بے موت مارا گیا. اس پر رانیہ انہیں یہی جواب دے گی کہ بے موت نہیں مارا گیا، اسے آپ نے مارا ہے، آپ اپنے بیٹے کی قاتل ہیں. جس طرح میں اپنے باپ کے لیے تڑپ رہی ہوں، ٹھیک اسی طرح آپ اپنے بیٹے کے لیے تڑپیں گی.